بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہجرت کا عزم اور انصار کا عہد و پیمان، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض صرف چند انسانوں کو راہ راست دکھا دینے پر ختم نہ ہو جاتا تھا، بلکہ سارے عالم کو اللہ واحد کے سامنے جھکانا اور خانہ کعبہ کو، جو دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا تھا، بتوں کی آلائش سے پاک کرنا تھا، اور یہ اہم فرض مکہ میں رہ کر پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ آپ کی بعثت کو اب 13 سال ہو چکے تھے۔ اس 13 سال کی جان کا محنت اور طرح طرح کی اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی بہت کم اہل مکہ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے دین کو زیادہ آزادی اور وسعت کے ساتھ پھیلانے کے لیے کسی پرامن مقام کی ضرورت تھی۔ اوس و خزرج کے قبول اسلام سے مدینہ میں اسلام کی ایک پشت پناہ جماعت پیدا ہو چکی تھی، جو اپنا تن من دھن سب اسلام پر نثار کرنے کو تیار تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا تبلیغی مرکز مکہ سے مدینہ منتقل کر دینے کا عزم فرمایا۔ انصار کے لیے اس سے زیادہ سعادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ آنکھیں فرش راہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اگرچہ اب تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان میں خون کی محبت موجود تھی، ان 72 انصاریوں سے جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا، فرمایا کہ گروہ خزرج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محترم ہیں، ہم ان کے دشمن کے مقابلہ میں سینہ سپر رہے، اب وہ تمہارے یہاں جانا چاہتے ہیں، اگر تم لوگ مرتے دم تک ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی صاف جواب دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس پر بیعت کرو کہ اپنے اہل و عیال کی طرح میری حفاظت کرو گے۔ یہ سن کر برا بن مہرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے پشت پشت سے جنگ و جدال میں پرورش پائی ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بات کاٹ کر بولے، یا رسول اللہ، ہم میں اور یہود میں جو تعلقات ہیں بیعت کے بعد ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو چھوڑ دیں اور اپنے وطن لوٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت انصار میں سے 12 نقیب مقرر فرما کر ان سے بیعت لی۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اپنی جماعت سے کہا، بھائیو، خبر ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ بیعت عرب و عجم اور جن و انس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں۔ مدینہ میں جائے پناہ حاصل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ہجرت کی اجازت دے دی اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، لیکن رفتہ رفتہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نکل گئے۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ناداری کی وجہ سے مدینہ تک جانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، باقی رہ گئے۔ ناظرین و سامعین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔